گریٹر اسرائیل فارمولا ہے جس نے پاکستان تک آنا ہے. ٹھیک ہے رہبر لاس ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے. گریٹر اسرائیل فارمولا کو چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور یہ اسرائیلی جو فتنہ ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے. اپنے دشمن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹرمپ ایک پاگل آدمی ہے, ہی از این انسین ایڈیٹ ایکچولی, اور اس کے جو ملٹری اسٹریٹجی بنانے والا شخص ہے اس کا نام میڈ ڈاگ میٹس ہے. جنرل میڈ ڈاگ میٹس اسے کہتے ہیں, پاگل کتا ہے وہ, پوری آرمی میں امریکہ میں مشہور ہے وہ. اور ہی از دا ملٹری ایڈوائزر جس کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ طاقت کے زور پر تم افغان طالبان کو اور مزاحمت کو کچلو جو افغانستان میں موجود ہے. اسی لیے وہ اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں افغانستان میں, اور اپنی حماقت اور اپنی جہالتوں اور شکست کا ملبہ یہ پاکستان پر گرائیں گے. جب ہی انہوں نے پاکستان کو رسپانسبل قرار دیا تھا, اور یہاں تک اس حد تک وہ چلا. کل ایک کلپ چلایا بنیامین نیتنیاہو کا جس میں وہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان کو گن رہے ہیں کہ یہ اگلا خطرہ ہو سکتا ہے. مین وائل خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں گٹھ جوڑ قرار دیا بھارت اور اسرائیل کا, اور الرٹ کیا مسلم امہ کو, اور یہ کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل سے تعلقات ختم کریں. مسلم دنیا اگر متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی, اور ظاہر ہے پھر پاکستان تو اس میں سگنیفیکنٹ ہے. سیکیورٹی ایکویشن اور ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں اس کے بعد. ایک ایٹمی طاقت امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے دفاع میں داخل ہو گیا, اور پھر وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا کہ ایران کے دفاع میں ایران کی حمایتی ایٹمی طاقتیں بھی میدان میں اتر آئیں گی. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایران کی پشت پر کم از کم 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ایسی ہیں جو اس خطے میں امریکہ کا پھیلاؤ روکنا چاہتی ہیں. وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ ایران تباہ کیا جائے, ایران کے ایٹمی ہتھیار یا اس کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا جائے, یا ایران میں رجیم چینج ہو. ہے کہ امت مسلمہ بمقابلہ یہود و نصارہ کا اس وقت ایک منظر ہم دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے. کیا پاکستان بھی اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کو پاکستان کا ایٹامک پاور ہونا شروع دن سے ہی کھٹک رہا ہے. یہ مسلم ممالک کو ٹارگٹ کیوں کرتی ہیں؟ یہ مسلم ممالک کے ایٹمی پروگرام سے کیوں خوفزدہ ہوتی ہیں؟ یہ دنیا کے اندر جو ایٹمی پروگرام چل رہے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی فکر مندی نہیں پائی جاتی, صرف مسلم دنیا میں. اور مسلم دنیا میں ان کو ایک ایج حاصل ہے کہ مسلم دنیا کے حکمران جو ہیں وہ ان بڑی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مسلم دنیا کے عوام جو ہے وہ بنیادی طور پر بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں مسلم دنیا کے اندر مسلم حکمران اور مسلم عوام کے درمیان ایک بڑی واضح خلیج نظر آتی ہے. ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے سعودی عرب کے دورے میں, تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور انہوں نے مختلف ممالک سے بھی ریکویسٹ کی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. تو ایک طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے, اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ جنگ مسلط کر رہا ہے. اور رشیا کی ہم بات کر رہے ہیں, اور چین اور روس دونوں نے بہت سخت رد عمل دیا ہے امریکہ کے اس حملے پر. مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کے رد عمل کی بات کریں, امریکہ نے جو کچھ یہ کیا ہے اس سے خود امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے خلاف ایک بہت مضبوط تحریک شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے, اور امریکی آئین کے تحت یہ چیز غداری میں شامل ہوتی ہے. اب ٹرمپ کے خلاف اس کے مواخذے کے لیے, اس کو امپیچ کرنے کے لیے بھی ایک تحریک خود امریکہ میں شروع ہو چکی ہے. مگر ٹرمپ اس وقت بری طرح سے اسرائیلی لابی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے. ٹرمپ نے اتنا بڑا سٹیپ کیوں اٹھایا؟ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی امریکی صدر نے کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا. اسلامی ایٹمی پاور ہیں تو ہم کتنا کھٹکتے ہوں گے ان کی آنکھوں کو؟ بہت زیادہ کھٹکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. آپ اگر دیکھ رہی ہوں بڑی دوستی نریندر مودی نے کیا ہوگی, کل بھی ٹیلی فونک رابطہ سب سے پہلے ان دونوں کا ہی ہوا تھا. رابطے بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا, اور یہ جو پیچھے ہمارا ان کے ساتھ ایک ملٹری کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ, اس میں اسرائیلی ویپنز استعمال ہوئے, اور استعمال ہوئے, اور وہ اسرائیل کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انڈیا کہ پاکستان کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام, وہ پاکستان کی ملٹری کیپبلٹی اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے قبضے میں جانے والے ہیں, وہی خرافات. ابھی یونائٹڈ نیشنز کی تقریر میں اس نے نارتھ کوریا کے 4-5 کروڑ افراد کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کر دیں گے اس کے اوپر. وینیزویلا کو تھریٹ کیا, ایران کو تھریٹ کیا, اور یہ شخص ٹرمپ, آپ یقین نہیں کریں گے, اس کے پاس ایک یہودی جادوگرنی ہے, ایکچولی ایک اسپریچول ایڈوائزر جسے یہ کہتا ہے, اور اس سے پوچھ کر یہ اپنی فورن پالیسی بنا رہا ہے.
یعنی اس سے زیادہ دیوانگی اور انسینٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا، کہ یہ اپنی ایک اسپرچل ایڈوائزر جسے کہتا ہے شی از اے وچ، اس جو کہ ووڈو میں اور جادو میں اسپیشلسٹ ہے، اس سے پوچھ کے یہ اپنی پالیسی بناتا ہے کہ اب میں کس ملک پر حملہ کروں، کس کو دھمکیاں دوں، اب میں کیا پالیسیز چلاؤں گا. جب امریکہ جیسی طاقت کے اوپر اس قسم کا شخص آ جائے تو آپ کو پریکاشن لینا پڑتا ہے، آپ کو محتاط بھی ہونا ہے، اپنا ڈیفنس اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی اسٹریٹجی. ریزسٹنس تھا اب پوری طرح ڈسمینٹل ہو چکا ہے، جنگ اب ایران کے اندر داخل ہو چکی ہے، ایران اب پوری طرح ڈیفینسو ہے، اس وقت وہ ایک دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک لاسٹ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں ایران کی، کیونکہ اب نظر یہی آیا ہے کہ اس کے پاس سوائے بیلسٹک میسائلز کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے جن سے وہ اسرائیل تک پہنچ سکے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے، اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کے تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسولی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف حملہ کرنا چاہیے، اسی طاقت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، اسی وسیع پیمانے پر کہ اسرائیل کے لیے پاکستان سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسرائیل خود پاکستان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ بھارت کے ذریعے ہمارے خلاف جنگ کرے گا. یعنی اسرائیل وانٹس ٹو فائٹ پاکستان ٹو دی لاسٹ انڈین، آخری بھارتی فوجی تک اسرائیل پاکستان سے جنگ کرے گا، جو کہ میٹر کو وہ سالو کروا رہا ہے. نیو گینگسٹر ان دا ٹاؤن. جوکس ابارٹ، اچھی نیوز دیکھیں، میں اگر اس کو نا ایز someone who's a scholar مطلب اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا، اسپیشلی آرم کانفلکٹ، یہ بہت اچھی نیوز ہے. پورے ٹی وی چینل پہ کئی جگہ دونوں اپنی شاید ٹی آر پی کے لیے کس چیز کے لیے انہوں نے ورلڈ وار 3 ہوگا، یہ ہوگا. میں بار بار کہتا ایسا کچھ نہیں ہوگا. مائنڈ سیٹ مانوتا کا بدل گیا ہے. ٹرمپ صاحب نے اتنا کچھ. دوستوں، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں تو بھینکر یدھ چل رہا ہے، بہت زیادہ میسائلیں اور گولہ بارود ایک دوسرے کے اوپر داغی جا رہے ہیں. اسی بیچ پاکستان، انڈیا، امریکہ اور بڑی بڑی کنٹریاں یہ دیکھ رہی ہے کہ کس کی سپورٹ میں کون سی کنٹری جا رہی ہے. اسی بیچ پاکستان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر انڈیا اسرائیل یا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ دیش بھی ہمارا دشمن بن جائے گا. اس لیے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں یا پھر ایران کا ساتھ دے. اگر وہ کسی ایک کا ساتھ دیتا ہے تو وہ دوسرا دیش پاکستان کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ دوسرے دیش کا ساتھ انڈیا دے گا اور پاکستان اس دوسرے دیش کے ساتھ ہوگا. اس لیے پاکستان کو یہ ڈر ستا رہا ہے اگر پاکستان کسی ایک دیش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان دوسرے دیش کے ساتھ اپنی دشمنی کو بھی کر سکتا ہے. اسی بیچ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جب بھی کسی بڑی کنٹری کے ساتھ یدھ ہوتا ہے ان کے بیچ میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ابھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جب یدھ چل رہا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر مودی کو بلانا چاہ رہا تھا، اور مودی نے صاحب فون پر ہی 35 منٹ کی جو کال ہوئی تھی مودی کو ہی منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آتا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو. اسی بیچ جب اسرائیل اور ایران کے بیچ جو یدھ چل رہا ہے اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں گھس کے اپنی ناک اڑا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل اور ایران کے دوارا بھی ایسی ہی کچھ باتیں سننے کو ملی ہے جسے آپ سن نہیں پاؤ گے دوستوں. اور پاکستان تو گھبرا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح باتیں سننی پڑ رہی ہے تو پاکستان کی کیا ہی اوقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے. تو دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں. جے ہند، جے بھارت.